لیکن مصدر بمعنی اس میں فاعل ہے. ہادین درآں حال کے وہ ہدایت دینے والا ہے. للناس لوگوں کے لیے. لوگوں کو یہ لام انتفاع کا ہوگا, لوگوں کے نفع کے لیے. اللہ کا اس میں نفع کوئی نہیں ہے, اللہ کی کوئی, لوگوں کے نفع کے لیے ہے. قرآن مجید ماہ رمضان شریف میں نازل کیا گیا ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے. یہ جو ہے حال تعلیلیہ کا ترجمہ یوں کیا جا سکتا ہے, لوگوں کے نفع کے, لوگوں کی ہدایت کے لیے. اب درآں حال کے وہ لوگوں کو ہدایت دینے والا ہے, اس کا بھی وہی معنی ہے. لوگوں کی ہدایت کے لیے, اس کا بھی وہی معنی ہے, لیکن قواعد کی زبان اس مسئلے کو حل کرے گی. وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ, بینات کا عطف ہدن پر ہے, اور درآں حال کے وہ بینات ہیں. اس کا معنی ہے کہ ناوی کہتے ہیں حال مفرد کے بعد حال مرکب بھی درست ہوتا ہے. اگر پہلے حال مفرد بمانے واحد کلمے کے ہے اور بعد میں شبہ جو جملہ شبہ ہو تو بھی درست ہے. وہ بینات, اور اس میں بہت ساری دلیلیں ہیں. درآں حال کے اس میں بہت ساری دلیلیں ہیں. یہ حال بیانیہ ہوگا, اس کا حال بیان کرتا ہے. یہ اس کے نزول کی غرض نہیں ہے, وہ نزول کی غرض ہے. غرض کیا, لوگوں کو فائدہ پہنچنا. اور یہ حال بیانیہ ہوگا, یعنی درآں حال کے وہ قرآن مجید کا حال یہ ہے کہ اس کے اندر دلائل ہیں ہدایت کے, حق اور باطل میں تمیز کے. فمن شاہد منکم الشہر فلیصم, جو شخص تم میں سے ماہ رمضان شریف کو پالے چاہیے کہ وہ اس کا روزہ رکھے. وہ جو دوسرے معنی کیے تھے, پہلے معنی کیے تھے کہ چاہے تو روزہ رکھے, چاہے تو افطار کر لے, فدیہ دے دے, اگر وہ معنی کیے جائے تو یہ اس کی ناسخ ہوگی. یعنی جو آدمی تم میں سے ماہ رمضان کو پالے, وہ جو رعایت تھی, آپشن تھی, وہ کینسل ہو گئی ہے. اب اس کو روزہ رکھنا پڑے گا. جو اس کی طاقت رکھتے ہیں اور وہ ماہ رمضان کو پالیں تو ان پر روزہ رکھنا ضروری ہوگا. وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ, جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اس پر پچھلے دنوں کی گنتی ضروری ہے. یہ اس معنی نسخ کو اور زیادہ مضبوط کرتا ہے. کیوں؟ بالکل بے نہیں یہ جملہ پہلے گزرا ہوا ہے, تو جب وہ پہلے گزرا ہوا ہے اس کی کوئی فالتو افادیت نہیں ہے, دوبارہ پھر کیوں ذکر کیا ہے؟ کہا دراصل اس سیکشن کے اندر ایک چیز منسوخ ہوئی ہے, چاہو تو روزہ رکھو, چاہو تو فدیہ دو. اس سے ڈر اس بات کا ہوتا تھا کہ شاید سفر والی سہولت بھی کینسل ہو گئی ہے, اس لیے سفر والی سہولت کا دوبارہ ذکر کیا کہ یہ سہولت باقی ہے. یہ چاہے تو حالت سفر میں روزہ رکھے, چاہے تو نہ رکھے. یہ معنی, اس سے وہ معنی زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں کہ وہ پہلے اسی طرح تھا. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر, اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے, تمہارے لیے تکلیف نہیں چاہتا. یہ لتعلموا یا معذوف مانا جاتا ہے, کیونکہ ولتکملوا اس کا معطوف نہ کوئی نہیں پایا جاتا یہاں, تو اس لیے ناوی کہتے ہیں کہ یہاں لتعلموا ولتکملوا العدۃ, یہ باتیں جو اللہ نے کی ہیں تمہارے آرام اور سہولت کے لیے کی ہیں کہ تم جان جاؤ, تاکہ تم جان جاؤ اور تاکہ تم گنتی کو پورا کرو, اور تاکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی اس سلسلے میں بیان کرو جو اس نے تمہاری رہنمائی فرمائی ہے, اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. آگے ایک جملہ آ جاتا ہے, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, اے محبوب جس وقت آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ بتا دیں میں قریب ہوں. اس کے پیچھے بھی ماہ رمضان شریف کا ذکر ہے, پہلے بھی ماہ رمضان شریف کا ذکر ہے. اب جناب اس کو آپ کسی طرح کھینچ کھونچ کے تو کہیں کہ سیاق و سباق اس کے مائد نہیں کرتا, یہ رمضان شریف ہی کے بارے میں ہے, تو یہ آپ کی کمزوری ہوگی. قرآن مجید کے اسالیب سے آپ کو آشنائی فراہم کرنا ہوگی. یہ جو کہتے ہیں انما یرید اللہ میں پہلے بھی ازواج کا ذکر ہے, بعد میں بھی ازواج کا ذکر ہے, یہاں حضرت حسنین کا ذکر کیسے کیا, خاتون جنت کا کیسے آ گیا؟ میں تم سے پوچھتا ہوں, یہ پہلے بھی ماہ رمضان کا ذکر ہے, پیچھے بھی ماہ رمضان کا ذکر ہے, یہ بیچ میں ذکر کیسے آ گیا ہے؟ تو اس طرح کے اسالیب قرآن مجید میں جسٹیفائیبل ہے, اس لیے یہ درست ہے. پہلے بھی ذکر ماہ رمضان شریف کا ہے, روزے کا ہے, پیچھے بھی ہے, لیکن یہ درمیان میں جملہ معترضہ کے طور پر آ گیا ہے.
اسی طرح جملہ معترضہ ایک آیت میں بھی آ سکتا ہے، ایک سورت میں بھی آ سکتا ہے، ایک رکوع میں بھی آ سکتا ہے. یہ اسی طرح کا ہے. اے میرے محبوب، آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ بتا دیں میں قریب ہوں، میں دعا مانگنے والے کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرماتا ہوں جس وقت وہ مجھ سے دعا مانگے. انہیں چاہیے کہ مجھے وہ صحیح طور پر میری باتیں مان جائیں، مجھ پر ایمان لے آئیں تاکہ وہ راہ راست پہ آ جائیں، تاکہ ان کو ہدایت میسر آ جائے. پھر دوبارہ ذکر شروع کر دیا ماہ رمضان شریف کا. احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، تمہارے لیے ماہ رمضان شریف روزے کی رات کو، یا ماہ رمضان کا ذکر نہیں ہے، روزے کی رات کو، آپ اس رمضان مراد لے لیں کیونکہ ال میں الصیام میں جو ال ہے الف لام عیدی ہو سکتا ہے، یعنی ماہ رمضان کا جو روزہ ہے اس کی رات کو آپ کے لیے اپنی نکاحی اور لافل بیویوں کے ساتھ جنسی تعلقات کو حلال کر دیا گیا ہے. یعنی جو دن کے وقت تعلق بنانے سے روزہ ٹوٹتا ہے، رات کے وقت وہ تعلق بنانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ تشبیہ بلیغ ہے، وہ تمہارا لباس ہے تم ان کا لباس ہو. جیسا کہ ازواجہ امہاتہم، یہ بھی تشبیہ بلیغ ہے، حقیقتاً تو مائیں نہیں ہے نا. جیسے ارکان اربع میں سے 2 رکن حذف کر دیے جائے تشبیہ کے، تو تشبیہ اس کا تشبیہ بلیغ رہ جاتی ہے نا. تو پھر تشبیہ بلیغ میں ایک چیز میں اشتراک تسلیم ہوتا ہے جس کو جامع کہتے ہیں مابل اشتراک. اگر باقی مناسبات آپ تلاش کرنے لگیں تو آپ کی جہالت ہوگی، کہیں زید شیر کی مانند ہے تو اس کی وجہ شبہ بہادری ہے. اگر کہیں کہ شیر دم کہاں ہے یا مطالبہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس میں دونوں میں ایک چیز میں اشتراک ضروری ہے. حضور کی ازواج میں اور ماؤں میں صرف ایک اشتراک ہے کہ نکاح حرام ہے. اب ان کے ماموں بنانا کا جو حکام ہے یہ بالکل ایسا جیسا شیر کا کہ دم تلاش کرنا شروع کر دیں. یہ جہالت کی بڑی کلگی ہے. یہ یا فرمایا وہ تمہارا لباس ہے. اگر لباس کی بنیاد پر کہیں اچھا پھر ان کا ماپ کتنا ہے، بقیے کتنے لگے ہوئے ہیں. لباس بمانے لباس نہیں ہے، لباس کی مانند ہے. اس بات کی صورت حرف تشبیہ بھی وجہ شبہ بھی حذف کر دیا جائے، صرف مشبہ اور مشبہ بھی رہ جائیں، اس تشبیہ کا نام ہے تشبیہ بلیغ. اس میں صرف اس میں اشتراک ہے کہ جس طرح لباس سے آدمی کو ستر اور عزت ملتی ہے، بیوی ہو تو عزت ملتی ہے. کسی سے بات کرے تو شک و شبہ کی نگاہ سے کوئی نہیں دیکھتا، وہ سمجھتا ہے شادی شدہ آدمی کوئی برائی کی غرض سے نہیں سوچ رہا. اگر برائی کی سوچے تو بیوی اس کے پیچھے آئے گی. اس لیے بیوی ہے، کسی سے بات چیت کرتی ہے تو لوگ اس پر زیادہ شک و شبہ نہیں کرتے، کس کا خامد ہے، اپنے خامد کے ساتھ آباد ہے، بچوں والی عورت ہے. ہاں، یعنی وجہ شبہ ان کے درمیان ایک دوسرے کی پردہ داری اور ایک دوسرے کے قریب ہونا، ایک دوسرے سے پناہ ملنا، کہ وہ تمہارا لباس ہے تم ان کا لباس ہو. علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، یہ بات اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ تم اپنی جانوں میں خیانت کیا کرتے تھے. فتاب علیکم، اللہ نے تم پر مہربانی کر دی. وعفا عنکم، تمہیں معاف کر دیا. فالآن باشروہن، اب تم ان سے مباشرت کرو. یہاں مباشرت کنایا جس کو انگریزی میں کہتے ہیں میٹونمی. میٹونمی مانے کنایا. جس وقت معنی حقیقی اور معنی مجازی میں علاقہ لزوم کا ہو تو اس وقت ایک لفظ کو دوسرے لفظ کی جگہ استعمال کرنا کنایا کہلاتا ہے. اس کو انگریزی میں میٹونمی کہتے ہیں. میٹونمی METONOMY، میٹونمی. تو یہ ایسا ہے جیسا کہ کہیں کہ یہ آدمی لمبے خول والا ہے، یعنی وہ جس میں تلوار ڈالتے ہیں، تو لمبا خول ڈالنے کے لیے لمبی تلوار چاہیے.